ولادت سے لے کر شہادت تک ہر دن اور ہر پل ایسا گزرا ہے جو کسی اور کا نہیں گزرا. وہ ہستی جو اہل البیت کے درمیان نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری اور امام مہدی آخر الزمان تک ان تمام ہستیوں کے درمیان وہ ہستی جن کا وجود چراغ کی طرح سے اور باقی سارے معصوم ان کے گرد طواف کرنے والی ہستیوں کی شکل میں. وہ عظیم ترین ہستی ہے, وہ بلند ترین ہستی, وہ ہستی جن کا مقام بیان کرتے 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 نبی دنیا سے گزر گئے, جن کا مقام بیان کرتے کرتے, جن کی عظمتوں کو بیان کرتے کرتے, وہ ہستی جن کی فضیلتوں پر آیتیں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, مسلسل اترتی رہی اور بتاتی رہی کہ یہ جو فاطمہ ہے یہ عصمت اللہ الکبریٰ ہستی ہے, یہ معمولی ہستی نہیں ہے. وہ ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موقع ملا پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ کل عالم میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جو بھی انسان ہے ان کے درمیان جو مقام فاطمہ کا ہے وہ کسی خاتون کا نہیں ہے. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, سیدۃ نساء العالمین, دونوں عالموں میں حضرت حوا سے لے کر تا آخر حضرت ہاجر ہوں, کوئی اور نبی کی زوجہ ہو, نبی کی بیٹی ہو, نبی کی ماں ہو, لیکن جب بنت رسول کی بات آتی ہے تو وہ سب ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاتی ہیں اس خاتون کی عظمتوں کے مقابلے میں سر تعظیم خم کرتے ہوئے. وہ ہستی, وہ ہستی جس کی وہ ہستی. آپ کی سروات کی آواز بڑی دھیمی ہے, کیا آپ سوئے ہوئے یا جاگے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھیے یہ جو صلوات ہیں, صلوات تھکانے یا تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے. صلوات کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت, اور ایسی عبادت جو ہماری روٹین کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہونا چاہیے, سب سے بڑا حصہ, اس لیے کہ یہ صلوات اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ ہے. یہ صلوات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی تمام حاجات کی قبولیت کی کنجی ہے. اس لیے اگر کوئی پریشان حال ہے, اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی تنگ دست ہے, اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے, اگر کوئی جیل میں ہے, اگر کوئی ہسپتال میں ہے, اگر کسی کے ہاں بچہ نہیں ہوتا, اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی, اگر وہ فقر اور تنگ دستی کا شکار ہے, تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ایک کنجی دی ہے جس کو ہم صلوات کہتے ہیں. صلوات پڑھیے, اپنی روح کو پاکیزہ کیجئے, محمد و آل محمد کا واسطہ دیجئے. یہی صلوات آپ کی ہر مشکل کی کنجی بھی ہے اور ہر مشکل کو حل کرنے کا راستہ بھی ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. یہ جو ہستی ہے, اسی صلوات پر دو جملے اور کہہ دیتا ہوں اگر آپ سننے کو تیار ہو تو. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, فرمایا کہ جب تم ایک دفعہ نبی کریم اور ان کی آل پر صلوات بھیجتے ہو, سلام کرتے ہو,
سلام اور صلوات، اللہ اس کے عوض تم پر 1000 بار صلوات بھیجتا ہے. ذرا توجہ دیجئے، آپ ایک دفعہ بھیجتے ہیں، اللہ آپ پر 1000 دفعہ بھیجتا ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا، جب اللہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ کے صلوات کے نتیجے میں ملائکہ بھی آپ پر صلوات بھیجتے ہیں. کتنی بابرکت عبادت ہے. آپ نے ایک دفعہ صلوات بھیجی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا جواب کیسے آتا ہے؟ اس لیے صلوات کے حوالے سے روایات یہ کہتی ہیں کہ جب کسی ایک محفل میں آپ نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، نبی کو محور بنا کر، اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے نتیجے میں جو ثواب کی بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ثواب کو گنے، وہ تا قیام قیامت ایک محفل کا ثواب بھی گننے سے قاصر ہوتا ہے. ایک محفل میں ایک دفعہ آپ کے پڑے ہوئے درود اور صلوات کا ثواب فرشتے گن نہیں سکتے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یاد رکھیے، یہ جو صلوات ہم نبی پر بھیجتے ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ امیر المومنین پر صلوات کسی نے بھیجی ہو؟ نہیں سنا ہوگا. کسی نے امام حسن پر، کسی نے امام حسین پر، باقی ائمہ پر نہیں سنا ہوگا. نبی کریم اور ان کی آل کا ہی نام لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ نبی کے بعد بنت رسول کو بھی یہ اعزاز دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور کہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اس کے بعد اپنی دعا مانگے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس صلوات میں فاطمہ محور ہیں اور باقی سارے اہل البیت ان کے گرد، ان کے ذریعے سے ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ فاطمہ کا اعزاز ہے، یہ فاطمہ کا اعزاز ہے. فاطمہ وہ جس کو اہل سنت علماء نے، میں تشیع کے عقیدے کی اس وقت بات نہیں کروں گا، چونکہ آج کل ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب آپ اہل البیت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر کہا جاتا ہے یہ شیعوں کی باتیں ہیں. نہیں بھئی، یہ شیعوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی بات ہے. جس کا دل تعصب سے خالی ہو اور وہ دین اللہ کی کتاب اور رسول اور اہل بیت سے لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اہل سنت کی اپنی روایات میں ہزاروں اس طرح کے موارد موجود ہیں جہاں پر اس طرح کی حدیثیں مل جاتی ہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی کی حدیث ہے جو میں نقل کرنے لگا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم پر آیت اتری فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ذکرہ، جب اللہ نے فی بیوت کچھ گھروں کا انتخاب کیا، کس کام کے لیے؟ اللہ نے اجازت دی ان کو کہ وہاں پر ذکر خدا ہو، وہاں پر ذکر خدا ہو. اس کے نتیجے میں صبح و شام تذکرہ خدا، ذکر خدا، عبودیت اور بندگی کے نتیجے میں فرشتے ان گھروں سے ضوء اور روشنی حاصل کریں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہوں. ان ترفع ذکرہ ویذکر اسمہ
اس کے اسم کا ذکر کیا جائے. جب یہ آیت اتری بالغدو والآصال، صبح و شام جب یہ آیت اتری تو نبی کریم کے کچھ اصحاب تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنے برگزیدہ گھر ہوتے ہیں؟ یہ فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. کیا فرمایا؟ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. جب فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس اثنا میں حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کس طرف؟ بیت فاطمہ کی طرف، بیت فاطمہ کی طرف، اور پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ رسول کریم نے جواباً فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی شامل ہے، بلکہ ان تمام انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے. یہ گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. روایت کس کی ہے؟ اہل سنت کی، تشیعوں کی نہیں. کنز العمال میں متقی ہندی بہت بڑے محدث ہیں اور 20 جلدوں پر ان کی کتاب ہے کنز العمال. اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا تو وہاں پر فرمایا آپ کی ولادت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا. حدیث بیان کی، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جواب میں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی. توجہ ہے، روکنے والی، دیوار، رکاوٹ، روکنے والی. فرمایا فاطمہ کو اللہ نے اس لیے فاطمہ کہا کہ دنیا میں خود فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے چاہنے والے اور فاطمہ کی اولاد کو چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی ہوں، فاطمہ ان تک جہنم کی آگ پہنچنے سے روکنے کا باعث ہے. اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے. روایت شیعہ نہیں ہے، شیعہ روایات تو بڑی بڑی ہیں. کوئی ہماری روایات پر اعتبار کرے یا نہ کرے، اپنی روایات پر تو اعتبار کرے، اپنی روایات کو تو مانے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جو محور ہیں، محور، مرکز. اس لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن کریم کی آیات میں جہاں نبی کا تذکرہ ہے وہاں فاطمہ کا بھی تذکرہ ہے. جہاں اہل البیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو اس اعتبار سے جب ہم نبی کو اللہ کی حجت سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، تو جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام نبی کو حاصل ہے. توجہ چاہیے آپ کی، جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام نبی کریم کو حاصل ہے. نبی کریم کے دو ان کی حیثیتیں ہیں. اس وقت جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی کی حیثیت اور ایک ولی کی حیثیت. وہ جو نبی کی حیثیت ہے وہ خاتم الانبیاء ہے. ان کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، نبوت ختم ہو گئی. لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی، ولایت چل رہی ہے. اور وہ جو ولایت چل رہی ہے تو اس ولایت میں جو مقام نبی کا ہے وہی مقام فاطمہ کا ہے، وہی مقام. اس لیے قرآن کریم میں اگر نبی باعث خلقت عالم ہے تو انہی نبی کے ساتھ فاطمہ بھی باعث خلقت عالم ہے. اس لیے احادیث میں ہم دیکھتے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ خلق نہ ہوتا. ہم احادیث میں جب پڑھتے ہیں تو وہ اس مضمون کے ساتھ پڑھتے ہیں. لہذا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے ادراک کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاطمہ کون ہے.
الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ تم کیا جانو؟ تمہاری عقلیں محدود، تمہاری سوچیں محدود، تمہارا علم محدود، تمہارا ادراک محدود، تمہارا پورا وجود محدود، اور اللہ کے بعد، رسول کے بعد فاطمہ کا وجود وہ وجود ہے جو تمام مخلوقات سے برتر اور عقل بشر سے ماورا۔ تو عقل بشر کہاں پہنچ سکتی ہے اس مقام تک؟ یہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، یہ ایام صرف مجلس کے نہیں ہیں، ان سے پرسنل کانٹیکٹ کے ایام ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پرسنل رابطہ، پرسنل رابطہ صرف عزاداری میں نہیں ہوتا۔ گھر جائیے، دعا کی کتاب اٹھائیے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارتوں پر مشتمل جتنی عبارتیں معصوم کی زبان عصمت سے نکلی ہیں، ان عبارتوں کو اٹھائیے، دیکھیے فاطمہ کو یاد کیسے کیا جاتا ہے، فاطمہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک زیارت ہے، یا ممتحنتو، اے وہ ہستی جس کا امتحنک اللہ، جس کا اللہ نے امتحان لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا ممتحنتو، اے امتحان ہونے والی ہستی، امتحنک اللہ،